مسلمان ملک نہیں ہے، تو یہاں یہ ایک ہم سب کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ڈائریکٹ سپیچ، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس صرف ہے ڈائریکٹ سپیچ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان اقرا، اور پہلی آیات میں اس میں پڑھنے کا، لکھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کی باتیں ہیں، اور ہم سب جو ادھر ہیں قانون کے اپنے طالب علمی ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، دوسروں سے سیکھتے ہیں، کبھی خود معلوم کرتے ہیں، کوئی کیس آ جائے۔ پیارے نبی کی طرف چلتے ہیں نے بھی تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا جنگی قیدیوں کو بھی کہا کہ ہر قیدی رہائی حاصل کرنے کے لیے 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھائے۔ ایک اور جو آیت ہے قرآن شریف کی، سورہ بقرہ کی 151 آیت، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا کتاب میں اور حکمت دی، اور اسی آیت میں آپ مزید بتایا کہ آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو پتہ نہیں تھیں، اور یہ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ادھر کہا جا سکتا تھا، جو میں نے مجھے بعد میں خیال آیا اس کے لکھنے کے بعد۔ اب دفعات 20، 21، 22 کسی مذہب کے ماننے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق دیتی ہیں، اور اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کے لیے محصول ادا کرنے یا زبردستی اس کی تعلیم دینے کے خلاف تحفظ کرتی ہیں۔ یہ دفعات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 256 میں فرمایا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس آیت 99 میں فرمایا گیا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ مل کر ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ سورۃ الحج آیت 40 میں تو جہاد کا مقصد ہے یہ بیان کیا گیا کہ مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے۔ اب یہ آیت شاید اکثر لوگ کہتے نہیں ہیں جہاد اس لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے لوگوں کو دفع نہ کرتا تو خانقیں، گرجا، معبد یا سینگوگز اور مسجدیں جس میں اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے ڈھا دی جاتی۔ تو جہاد فی سبیل اللہ آپ گرجا بچانے کے لیے اور سینگوگ بچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جہاں کہ یہ قرآنی آیت ہے اللہ تعالیٰ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام اکثریت سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ نہ صرف اپنا دین تو ہوتا ہی اپنا، مگر دوسرے کا دین، اور اسی طرح جو ہماری مشعل راہ ہے وہ ان کو جب برا بلا خاتون کہتی تھیں اور کچرا پھینکتی تھیں تو ایک دن نہیں کیا تو ان کے معلوم کرنے کا ہے کہ کدھر ہے وہ عورت، اور وہ اتنی متاثر ہوئی کہ مسلمان ہو گئی۔ اخلاق کے ذریعے لوگ مسلمان ہوئے، جبر کے ذریعے تو شاید ہی کوئی مسلمان ہوا ہو۔ اچھا، اس ساری تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئین کے دیے گئے بنیادی حقوق اسلام کے عین مطابق ہیں،
اور آئین کے ان دفعات اور اسلامی احکام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ حقوق میسر ہوں تو ان کا عملی نفاذ یقینی بنانے کی ذمہ داری بالخصوص عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججز پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے اس بات کی بھی قسم کھائی ہے کہ وہ بلا تفریق و امتیاز اور کسی خوف یا لالچ کے بغیر ہر شخص کو انصاف مہیا کریں گے، جس میں ذکر کیے گئے بنیادی حقوق بھی شامل ہیں۔ یہ بات بھی قرآن شریف کے عین مطابق ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی سورت کی آیت 82 میں حکم دیا گیا ہے، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر سورۃ النساء آیت 135 میں فرمایا گیا، اور اگر تم بات کو بگاڑو یا انصاف کرنے سے منہ موڑو تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیشنس کے ساتھ مجھے سنا۔ میں اس کا بس آخر میں یہ کہتا چلوں کہ جو ہمیں جو حدیث اور سنہ سے جو باتیں ملتی ہیں اور جو قرآن سے بھی آپ نے اختر صاحب نے شروع میں قرآن شریف کی آیت اور پھر ہمارے پیارے نبی کے متعلق جو کہا، اب یہ قرآن شریف تو ایک شخص کے ذریعے آیا، وہ شخص میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان میں کیا خوبی تھی، قرآن شریف میں کیا بیان کرتے ہیں؟ سوال پوچھ رہا ہوں، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، کیا خصوصیت ہے؟ صادق و امین بہت سے لوگ نہیں ہوں گے دنیا میں، کوئی بھی نہیں؟ اچھا نہیں، ایک خاص چیز جو بیان کی گئی ہے قرآن شریف میں، اور حوالہ بھی دینا قرآن شریف کا۔ احسن و تقویم تو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، یہ ناچیز بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقُ الْعَظِيمِ، کہ تمہارا یعنی کہ ان کا عظیم تر اخلاق ہے۔ تو جب ہماری مشعل راہ یہ ہے تو ہم ان کی تھوڑی بہت نقل ہمیں کرنا چاہیے ہے، اور ہم پہ حق ہمارا، اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان ہی اچھا شخص ہی سمجھیں تو کرنا چاہیے۔ اور ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کا کان خلق القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ تو یہ اخلاق جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور اسی پہ میں آپ نے جو مجھے اخلاق دکھایا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے میں سیکھوں گا کہ یہ اخلاق جب ہوگا تو بات بہت آگے جا سکتی ہے، اور جب اخلاق چھوٹ جائے معاشرے میں تو بہت ساری بدکاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں پھر آخر میں آپ سب کا اور بالخصوص آپ کی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے بلایا، اور اگر اس طرح کے جیسے انہوں نے وعدہ کیا، آپ سب سے یاد دلائیے گا، ان کو بھولیں نہیں کہ لوگوں کو بلائیں گے، تو بلکہ آپ نہ صرف ججز کو بلائیں، جو وکیل حضرات ہیں جو آپ کو
سکھا سکتے ہیں اور ججز کو بھی سکھا سکتے ہیں، ان کو بھی بلائیے اور یاد کیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔